نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ جی آج ہم انشاءاللہ اپنا لیسن جو ہے اپنا آج کی تفسیر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ النساء پارہ 5 اور آیت نمبر 66 سے۔ آیت نمبر 66 ہے، اور جو مضمون چل رہا تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا، پچھلی کلاس میں پڑھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی کہ مومنوں کے اوپر کیا چیز واجب ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز پیش آئے تو وہ اس معاملے کو، اس کے حل کے لیے کیا کریں؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اس معاملے کو کہاں لوٹا دیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں، یعنی وہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے اس مسئلے کو حل کریں یا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی فیصلہ دراصل اختیار کس کو دے دیا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی قرآن اور سنت جو رہنمائی دے اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں رہنمائی دی ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، اس کے بعد اجتہاد آ جاتا ہے، قیاس آ جاتا ہے، یعنی مختلف پھر جو ہیں علماء بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بعد میں آتے ہیں تو اس میں بھی قرآن اور سنت سے استدلال کرتے ہوئے اجتہاد یا قیاس کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کیا کی گئی ہے کہ امت کے تمام اختلافات، معاملات، جھگڑے، ہر چیز جو ہے اس کا فیصلہ کرنے میں کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنت ہماری کسوٹی ہے، یعنی بیسیکلی کتاب اور سنت کی موجودگی میں اگر کوئی اجتہاد کرے یا اپنی رائے لانے کی کوشش کرے تو دراصل کسی قسم کا اجتہاد یا قیاس جو ہے وہ اس میں حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں خود اس بات کی وضاحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی کیا چیز؟ قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت۔ تو اصل پھر مومن ہی وہ ہے جو کہ ہر معاملے میں قرآن اور سنت سے رہنمائی لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 66 سے اسی کو مزید اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، منافقوں کی بات کی جا رہی ہے کہ منافق جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کا کوئی معاملہ ہو، ادھر سے کوئی رہنمائی ملے تو اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان کا معاملہ، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے نا کہ معاملہ جو ہے وہ اسی کے حق میں جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمیں کوئی اور ہی طرف راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، کہیں اور رہنمائی مل رہی ہوتی ہے، وہ فیصلہ جو ہماری مرضی کا نہ ہو۔ تو اس صورت میں بھی ہر مومن کے لیے کیا حکم ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ فیصلہ وہی ماننا ہے جو قرآن اور سنت نے کر دیا۔ مومن مردوں اور عورتوں کے پاس اپنے معاملے میں ایسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پھر منافقوں کی بات کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافق جو کہ اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، حالانکہ مومن کسی فیصلے میں پھر گھٹن محسوس نہیں کرتا، سمینا و اطاعنا کرتا ہے۔ اور منافق کا کیا حال؟ منافقوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا حال تھا کہ جب کوئی فیصلہ کرتے تو وہ فوراً ان کے دل تنگ ہو جاتے تھے۔ آج بھی، آج کے دور کے منافق بھی ایسے ہی ہیں جو بظاہر تو زبانی کلامی مسلمان ہیں، لیکن قرآن اگر کوئی کسی بات کا حکم دیتا ہے، ہماری زندگی نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے احکامات اتارے ہیں، تو اگر آپ اپنے دل میں نفاق کو جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس حکم کو سن کر ہمارے دل میں کوئی تنگی تو نہیں آتی، ہمیں یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ان آیات میں جو مضمون چل رہا تھا منافقوں کی، اس بات کی جو ہے وہ کلئی کھول دی تھی کہ وہ اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ پھر آگے مضمون بڑھایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کے فیصلوں کو من و عن تسلیم کر لیا جائے تو اس کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 66 میں کہ اگر ہم ان پر واجب کر دیتے، کس پر؟ منافقوں پر، کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں، تو ماں سوائے چند لوگوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی، اور اس کے علاوہ پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، اگر ہم ان پر کوئی ایسا فیصلہ صادر کر دیتے جس کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو مارنا پڑتا، اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا، یا پھر انہیں ہجرت کرنی پڑتی، تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے جو ایسا کر پاتے۔ اب یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی بات کیا کی گئی ہے یہاں پر؟ دیکھیں، ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور جب بچڑے کو معبود بنایا اور 40 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو واپس آ کر انہوں نے کیا حال دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں پڑی ہوئی ہے، اور شرک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اس کی ویسے تو معافی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غضبناک کر دینے والا گناہ ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا تھا، فرعون سے نجات دی تھی، تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے، اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر سورۃ البقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو قتل کریں، یعنی اپنی قوم کو حکم دیں، کیونکہ اس قوم کو پھر وہ لوگ اپنے آپ نادم بھی ہو گئے تھے کہ ہم سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ ہم نے غیر موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک سزا نازل ہوئی تھی، یعنی ان کی معافی کی، اس پوری قوم کی معافی کی، بنی اسرائیل کی معافی کی ایک صورت یہی نازل ہوئی تھی کہ ساروں کو سزا دینے کے بجائے جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب ہوا کیا تھا اس وقت؟ تقریباً ہزاروں لوگ جو تھے نا اس بنا پر مارے گئے تھے، اور وہ انہوں نے بخوشی اس بات کو تسلیم کیا تھا، یعنی وہ نادم تھے نا، تو وہ اس توبہ اس صورت میں قبول کی گئی تھی کہ جو لوگ اس وقت شرک کے مرتکب نہیں ہوئے تھے یا جو ان کو منع کرتے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو ایک میدان میں بٹھا کر ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور ایسا ہوا تھا۔ یعنی کہاں سے فیصلہ اترا تھا؟ اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس وقت کے رسول جو ہیں موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت کے لوگوں نے پھر توبہ کو قبول کرنے کے لیے شرط کیونکہ آ گئی تھی، تو پھر ان کو کیا کیا گیا تھا؟ اتنے ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئی تھیں میدان میں بٹھا کر، اور اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ کون سی توبہ؟ کہ انہوں نے شرک کر لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق زبانی دم بھر رہے ہیں اسلام کا، اگر ہم ان پر بھی، یعنی اللہ رسول کی بات نہ ماننے پر یا ان کو آزمانے کے لیے ان پر بھی کوئی ایسا فیصلہ اتار دیتے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو کیا ایسا کرتے؟ یعنی بنی اسرائیل کے تو ان لوگوں نے خوشی خوشی یہ فیصلہ قبول کر لیا، خوشی خوشی تو نہیں، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کی توبہ اسی صورت میں قبول ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر ہم ان کے لیے بھی ایسا فیصلہ کر دیں تو یہ کیا یہ کریں گے؟ یا ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑ جائے، ان کے لیے ہجرت کا حکم آ جائے، تو کیا یہ منافق ایسا کریں گے؟ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے خود ہی ان کی نفسیات بتا دی کہ سوائے چند لوگوں کے، جو بھی وہ بھی طوعاً و کرہن کریں گے، سوائے چند لوگوں کے، باقی تو ایسا کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ یہ اللہ اور رسول کو مانتے تو ہیں لیکن اپنے فیصلوں میں اللہ اور رسول کی نہیں ماننا چاہتے۔ تو دراصل یہاں پہ اسی بات کو مضمون، کیونکہ یہاں پر اہم مضمون یہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بحیثیت امت مسلمہ ایک بہت بڑا یعنی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ان آیات میں، کہ اپنا ہر فیصلہ کہاں سے، اس کی رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ کتاب اور سنت سے لینی ہے۔ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کیا پہننا ہے، ہمارے گھر میں کوئی اختلافات ہو جائیں، اس کا جھگڑا، اس کا کیسے جو ہے وہ حل نکالا جائے گا؟ کوئی وراثت کے قانون ہیں، پردے کے قوانین ہیں، حجاب کے قوانین ہیں، اس کے علاوہ نکاح کے قوانین ہیں،
نماز کے یعنی ساری چیزیں جو احکامات ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عبادت ہو، آئلی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر صورت میں رہنمائی کتاب و سنت سے لینی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کون ہے؟ اس کو منافق کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتا ہے، لیکن اس کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، یعنی وہ ماننا نہیں چاہتا اللہ اور اس کے رسول کی بات، وہ صرف اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص منافق ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا ہوگا۔ اس روشنی میں، اس آئینے میں، ہمیں ان آیتوں کے آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو بھی رکھنا پڑے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی تسلیم کرتے ہیں، دلوں میں تنگی تو نہیں آتی؟ یا پھر اس کے بعد کہ ہم ان فیصلوں کو، کچھ کو لے لیا، کچھ کو نہیں لیا، جو آسان لگے ان کو لے لیا، جو نہیں مشکل لگے تو ان کو چھوڑ دیا؟ تو یہ پھر منافق کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ منافق اگر وہ کچھ کر لیتے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو رسول ان کو نصیحت کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر تھی اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی، یعنی یہ بات ان کے دل کو بھی جماتی اور ان کو آگے اس میں خیر ملتی۔ دنیا میں بھی دیکھیں انہی فیصلوں میں خیر ہے، الٹیمیٹلی انسان کو جا کے پتہ چل جاتا ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے قوانین اتارے ہیں جو مسلمانوں کو ایک پورا طرز عمل دی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کی صورت میں جو سنت بتائی ہے، اگر اس پر عمل کرے نا تو انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کہی کہ یہ ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی۔ اس کے علاوہ ہم انہیں اپنے پاس بھی بڑا اجر دیتے، یعنی دنیا میں تو ان کا کامیابی ملتی، ان کے فیصلوں کا بہتر حل نکل آتا، اور آخرت میں بھی ان کو پھر کیا ملتا؟ جزا ملتی۔ کس صورت میں؟ اللہ کی رضامندی اور جنت کی صورت میں۔ اللہ کے پاس تو بہت بہترین اجر ہے، اور وہ اجر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس میں ہمیں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانا جائے، اس کو یعنی منافقانہ طرز عمل نہ اختیار کیا جائے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں اگلی آیت میں کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، ان کو کیا دیا جائے گا، ان کا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ کتنی پیاری آیت ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لینے کا اجر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یعنی کتنے اچھے لوگ ہیں جن کے پاس انہیں جمع کیا جائے گا۔ ایسا ہی فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور حقیقت جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کے دل میں نفاق ہے، کون خوشی سے سمعنا و اطعنا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے، فوراً اس پر عمل کرتا ہے، یعنی اپنے ہر معاملے کو لوٹاتا ہے کہاں؟ شریعت کی طرف۔ شریعت کیا بتاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا بتاتے ہیں، سنت کیا رہنمائی دیتی ہے۔ اور اس کے لیے انعام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کے ساتھ جمع کر دیں گے آخرت میں جن پر انعام ہو چکا، انعام ہو چکا۔ منعم علیہم، کون ہیں یہ لوگ؟ اس آیت میں دیکھیں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کہ فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ کون ہیں یہ 4 قسم کے لوگ؟ سب سے پہلے بات کی گئی ہے انبیاء، نبی، یعنی اب ان انبیاء میں دیکھیں آپ، جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ جمع ہونا، روز قیامت ان کے ساتھ اکٹھا ہونا، یا جنتوں میں ان کے ساتھ رہنا، کیا یہ چھوٹا شرف ہے؟ آپ ایک دفعہ امیجن تو کریں کہ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ویسے ہی ہر معاملے میں، تو اسے کہاں جا کے ملایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی۔ آپ سوچیں، ایک دفعہ امیجن کریں ہم جنتوں میں ہوں انشاءاللہ، اللہ اور رسول کی بات مانیں، اور کہاں ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں وہاں پر، حضرت عیسیٰ بھی ہوں، حضرت موسیٰ بھی ہوں، حضرت ابراہیم بھی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں، یعنی کون کون سی، یہ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے ساتھ جمع ہو جانا۔ یعنی انبیاء، وہ لوگ جن کے بلند مرتبہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا افضل ترین شخص ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ جمع ہونا۔
کیسے ہوں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ دوسرے کون ہیں وہ لوگ؟ یعنی منعم علیہم صدیقین۔ صدیق دراصل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہوتا ہے اور سچ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور سچ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، حق کی گواہی دینے والا ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا، سچ کی گواہی دینے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہوتا ہے۔ باطل کہتے ہیں نا، سچ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ تو جو باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود بھی کرتا ہے، اس کی گواہی بھی دیتا ہے اور دین اسلام کی گواہی دیتا ہے، مومن خود بھی ہوتا ہے اور اپنے ایمان کی گواہی اپنے حق کی، اپنے قول کی صورت میں بھی دیتا ہے، اپنے عمل کی صورت میں بھی دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں صدیقین، تو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد شہداء کی بات کی گئی ہے۔ اب شہید کا دیکھیں بنیادی معنی کیا ہے؟ گواہ، گواہی کے سے متعلق ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کس بات کا گواہ ہے؟ دیکھیں اس لیے کیونکہ وہ اپنی ایمان کی صداقت پر تو رہا پوری زندگی، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی یعنی پوری زندگی اس نے اپنے عمل سے بھی اس بات کی گواہی دی اور اپنی موت کے ذریعے بھی اس بات کی گواہی دی۔ کیا؟ کہ اس کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کا دین ہے۔ یعنی زندگی میں بھی وہ عمل کرتا ہے اور اس کی موت بھی اس بات کی گواہ بن جاتی ہے۔ تو اپنی جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا سب سے امپورٹنٹ وہی چیز تھی۔ کیونکہ دیکھیں شہید ہونا جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ شہید جو اللہ کے راستے میں ہونے والے شہید ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو پھر ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے نا شہداء کا درجہ کیا ہے؟ وہ کہاں جنتوں میں، وہ تو پہلے سے رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہے گا زندگی بھر، اس کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ سوچیں کتنا خوبصورت انعام ہے۔ پھر اس کے بعد بات کی جا رہی ہے صالحین۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالح سے مراد دیکھیں ہر ایسا نیک سرشت انسان ہے، یعنی نیک طبیعت والا، جس کا ہر عمل، اس کی ہر حرکت، اس کا ہر کام، اس کی ہر بات، اس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر حرف کیا ہے؟ اس سے اس کی نیکی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے قول اور فعل سے نیکیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ قولی طور پہ ہوں چاہے وہ فعلی طور پہ ہوں۔ وہ مکمل ہر حال میں کیا کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہے۔ تو دیکھیں جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور ہر چیز میں ان کی ہر فیصلے میں، یعنی اپنی زندگی کا کوئی معاملہ ہوگا وہاں سے رہنمائی لے گا، سمعنا واتانا کرتا چلا جائے گا اور صرف اسی پر عمل کرے گا، تو اس کو ملے گا ان چار لوگوں کا ساتھ، چار لوگوں کا ساتھ، چار طرح کے لوگوں کا ساتھ۔ منعم علیہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انعم اللہ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم عطا کر دے جس پہ تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان انعام کیے ہوئے لوگوں کی لسٹ بھی ہمیں دے دی، اور نہ صرف یہ کہ لسٹ دے دی، ساتھ ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ان میں شامل ہونا ہے تو کیسے ہوں گے۔ گواہی دینی ہے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے ہر طرز عمل سے، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، یعنی ان کی بات مقدم ہے۔ ہماری خواہشات، ہماری لائکس اینڈ ڈس لائکس کوئی میٹر نہیں کرتی، جو اللہ نے حکم دے دیا۔ تو کتنی پیاری آیت ہے۔ اور آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خوشخبری ہے اس میں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اس جنت میں، جہاں پر سے ہمیشہ جہاں پہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، جہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، جہاں پر ایک مرتبہ داخل ہو جائیں جس درجے میں، وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اینڈ لیس لائف ہوگی وہ۔ اب اس کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ مزید کیسے ہمیں حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، لی جائے۔ یہ آیت تو ایک اس کا مصداق ہے نا، اس آیت نے تو ہمیں کھل کر بتا دیا کہ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا باقی انبیاء کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث بتاتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل کر باہر جا رہے تھے، تو دروازے میں ہمیں ایک آدمی ملا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی تم پوچھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم منتظر ہو اور تم نے تیاری کر لی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کچھ جھینپ سا گیا
اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ تو کوئی لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ کوئی لمبی چوڑی نمازیں ہیں، اور نہ کوئی صدقہ ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، سچی محبت رکھتا ہوں، یعنی یہ میرے پاس توشہ ہے، یہ میں اپنا قیمتی ایسٹ سمجھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور متفق علیہ، یعنی کہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور محبت رکھ لینا صرف قول سے نہیں ہوتی، صرف سوچ سے نہیں ہوتی۔ محبوب انسان کو کوئی شخص محبوب ہو تو کیا کرتا ہے، اس کو رول ماڈل بنا لیتا ہے نا۔ تو یہاں پر کیا کہا، اگر وہاں اتنا اونچا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے، اس سنت پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ اور یہاں پر جو انسان جس سے محبت رکھتا ہے، پھر اس حساب سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ ایسی مجلسوں میں رہتا ہے، وہ کتاب سے جڑا رہتا ہے، وہ سنت سے جڑا رہتا ہے، ہر ایسے عمل سے جڑا رہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، تبھی تو رفاقت ملے گی نا۔ تو کتنی ہمیں یہاں پہ رہنمائی مل گئی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، سیدنا عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے، اور ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے، یعنی نبی جو ہے نا، نبی علیہ السلام جب بھی ان کے پاس موت آتی ہے یا مرض الموت آتا ہے تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ ان کو کیا اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو ابھی دنیا میں رہیں اور چاہیں تو آخرت کو پسند کر لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مرض الموت پیش آیا اور سخت دھچکا لگا، یعنی تکلیف تھی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی میں نے یہ سنا کہ یہ فرما رہے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو پسند فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا، اختیار دیا گیا تھا کہ ابھی اور دنیا میں رہنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، مع الذین انعم اللہ علیہم، انہوں نے اختیار کیا اس بات کو کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہو گیا مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، بالرفیق الاعلی۔ تو پھر اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرما لیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حدیث جبریل ہے، اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھوں کہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مرضی جی چاہے جی لیں، بالآخر موت تو آنی ہے، اور شخص کو جس کو چاہے محبوب بنا لو، بالآخر جدا تو ہونا ہے۔ اور مومن کا شرف کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں ہے، یعنی ایک مختصر حدیث ہے، اس کا مفہوم رکھا ہے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہر انسان کو کیا کرنا ہے، جانا ہے، تو نبیوں کو اختیار دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ساتھ پسند کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور آپ کے پاس وضو اور حاجت، یعنی حاجت کا پانی لایا کرتا تھا کہ وضو کرنی ہے تہجد کے وقت، یعنی یہ نہیں ہوتے تھے کہ ان کے کمرے میں رہتے تھے، ان کے حجرے کے باہر ہی وہاں قیام کیا کرتے تھے کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو حاجت کے لیے یا وضو کے لیے تو وہ لاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی پیار آیا نا ان پر کہ وہ اتنی سروس دیتے ہیں، تو پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے، تم مانگو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری چیز مانگی تھی۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے پوچھا، اور انہوں نے اتنا خوبصورت ساتھ مانگ لیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ، یعنی کچھ اور مانگ لو۔ تو میں نے کہا میں تو بس یہی چیز مانگتا ہوں، یعنی مجھے تو یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر کثرت سجود سے، یعنی نفل نمازیں وغیرہ جو ہوتی ہیں فرائض کے علاوہ، ان کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اسی طرح میری مدد کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو نفل نمازیں ادا کرتا ہے کثرت سے، تو وہ کیا ہوگا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، اور اتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہے گا اپنی ساری زندگی، اس کو یہ خوبصورت رفاقت مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی، کیونکہ اس نے ساری زندگی ان کو مقدم رکھا نا، مکرم رکھا، اپنی ساری زندگی کس کو؟
قرآن اور سنت کو، اللہ اور اس کے رسول کو، ان کی بات کو اہمیت دی، اپنی بات کو پیچھے کیا، اپنی خواہشات کو پیچھے کیا، تو اس کا انعام کوئی عام انعام نہیں ہو سکتا۔ اس کا انعام بہت خوبصورت رفاقتیں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اور انبیاء، صدیقین، صالحین کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو سمینا و اطاعنا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہیں، اور بلا چوں چرا، دل میں تنگی لائے بغیر کیا کرتے ہیں، اس پر فوراً عمل کرتے ہیں، سمینا و اطاعنا کر کے آمنا صدقنا، اور فوراً اس کو عمل میں لے آتے ہیں، اور پھر کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آگے مضمون چینج ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، یعنی اپنے ہتھیار جو تمہیں محفوظ کریں دشمن سے، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کر کیا کرو یا سب اکٹھے مل کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یہ ایک جنگی اسٹریٹجی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ اپنی حفاظت کا کوئی سامان ضرور رکھا کرو اپنے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس دور میں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک مرتبہ شکست سے دو چار ہو چکے تھے۔ احد میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کیسے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، درہ چھوڑ دیا تھا، تو مسلمانوں کو پھر کافی جانی نقصان، مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا، بہت سارے جو ہیں صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ جو شکست تھی، اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اب مزید محتاط ہونے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ ابو سفیان جب واپس گیا تھا تو اس نے کیا کیا، مکہ جا کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا، اور کیا کہا کہ ہم تو کامیاب ہو کے آئے ہیں، حالانکہ کامیاب وہ بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس نے یہ اعلان کیا۔ اور اس کی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ جتنے بھی یہود تھے، منافق تھے، اور مدینے کے ارد گرد جو بھی پھیلے ہوئے قبائل تھے جس میں مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، یہود تھے، تو وہ ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، انہیں لگا کہ مسلمان تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آرام سے ہار جاتے ہیں اور آرام سے ان کو شکست دی جا سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی اسلام دشمنی مزید تیز کر دی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا، وہ افواہ اڑاتے تھے یا بتاتے تھے، اور لوگوں مسلمانوں کو مدینہ میں پتہ چلتا تھا کہ اب فلاں قبیلہ جو ہے نا وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اب فلاں قبیلہ جو ہے نا مسلمانوں پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری غداریاں اسی دوران مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس وقت فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ان کا روب جو نہیں تھا، تو اور مسلمانوں کے جو غیر مسلم تھے وہ تو رہتے ہی اسی کوشش میں تھے کہ مسلمان کسی طرح کمزور ہوں اور ہم کیا کریں، اسلام پر پوری طرح غالب آ جائیں اور اسلام کو مٹا دیں صفحہ ہستی سے، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اسٹریٹجی دی، ایک حکم دیا، کیا کہ ہر وقت اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو، یعنی محتاط رہو۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے جو مبلغین ہیں ان کو بلایا جاتا تھا کہ آئیں ہمارے علاقے میں اور مسلمان اور لوگوں کو مسلمان کریں، دھوکے سے بلایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ 70 حفاظ، یعنی ایک حافظ کتنا قیمتی ہوتا ہے، حفاظ کو بلایا گیا کہ فلاں جگہ پر آئیں اور یہاں آ کر ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے قرآن سنائیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جائیں، دھوکے سے بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح دھوکے جو تھے مسلمانوں سے بار بار کیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے بچاؤ کے ہتھیار سفر میں بھی اپنے پاس رکھو، حضر میں بھی اپنے پاس رکھو، یعنی تیار رہو۔ تمہارے دشمن کیا ہے، چاقو چوبند ہیں، تم پر طاق لگائے ہوئے ہیں، وہ تمہیں کمزور نہ پائیں۔ اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، تو دیکھیں ہر ایمان والے کو کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ترنے والا نہ بنے، اگر کوئی دشمن ہے تو ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کرے، اپنے بچاؤ کا سامان جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ دیکھیں اگر کوئی حاسد ہے، یہ تو جنگی اسٹریٹجی ہے نا کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے تو اپنے بچاؤ کا سامان رکھیں، یا پھر کوئی دشمن ہے تو پھر کیا کریں، اپنے جو ہے بچاؤ کا سامان رکھیں۔ سفر میں نکل رہے ہیں تو سفر میں بھی اپنے بچاؤ کا، یہ اس وقت کی جب قبیلوں پر بھی حملے، قافلوں پر حملے کیے جاتے تھے۔ آج کے دور میں دیکھیں ہمارے، اگر ہم کیسے کر سکتے ہیں اس آیت پر عمل، یعنی اگر یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے نا، تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمیشہ محتاط رہیں اپنے دشمن سے۔ اگر ہمارے سے کوئی حسد کرتا ہے، کوئی حاسد ہے، تو محتاط رہیں اس کے سامنے، اپنی کامیابیوں کے، اپنی جو بھی اچیومنٹس ہیں ان کے تذکرہ نہ کریں،
اور دیکھیں آج حسد کا شکار، نظر بد کا شکار، کیونکہ نظر بد بھی تو ایک انسان کو کھا جانے والی چیز ہے نا، تو انسان محتاط رہے، اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ کرتا رہے، بجائے اس سے کہ اپنی کامیابیوں کے اشتہار لگائے، نظر بد کی زد میں آ جائے، حسد کی زد میں آ جائے، تو پھر کیا کرے؟ محتاط رہے۔ یہاں محتاط رہنے کا حکم دیا گیا اس وقت جنگ میں، اور اب بھی ہر مومن کو محتاط رہنے کا، کیونکہ اگر کوئی دشمن ہے تو پھر کیا کرے؟ اس سے محتاط رہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا کہ میں ان میں موجود نہیں تھا، اور اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے تو پھر یہ کہتا ہے جیسے تمہارے ان کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ اب یہاں پہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ خطاب سراسر منافقوں کے لیے ہے، اور جنگ کے دوران ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ منافق ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر ہیلے بہانوں سے جہاد میں نکلنے پہ دیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بظاہر تو وہ یہی کہتے تھے نا، ہم کلمہ گو ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے سامنے ہیں، ساتھ ہیں، تو جب ان سے نکلنے کے لیے اللہ کے راستے میں کہا جاتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا آ جائیں گے، اچھا آپ نکلے ہیں، بس ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یا پھر کہتے تھے ابھی ہمارے لیے، ابھی ہمیں یہ کمزوری ہے، اب بس آپ نکلیں ہم ساتھ آپ کے مل جائیں گے۔ تو جان بوجھ کر کیا کرتے تھے؟ دیر لگاتے تھے، یا چاہتے تھے کہ ان کو ایگزمپشن دے دی جائے کہ انہیں نکلنا نہ پڑے، اور اگر مسلمانوں کو سفر میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خوش ہوتے تھے، دل ہی دل میں خوش ہوتے، اور اگر جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ شکر ہے ہم نہیں گئے ساتھ ان کے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہائے ہمارے بھائیوں کو کیا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ تھے۔ یعنی ایک مومن کا تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے نا کہ وہ کہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں یہ نہ ہونے دیتا، یہ تکلیف نہ ہونے دیتا۔ مومن کا طرز عمل تو یہ ہے، لیکن منافق کا طرز عمل کیا تھا کہ منافق کہتے تھے کہ شکر ہے ہم نہیں ان کے ساتھ گئے، جو ہوا ان کے ساتھ اچھا ہی ہوا، یہ یہی ڈیزرو کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے ان کے طرز عمل کی کلئی کھولی ہے، یہاں ان کو بے نقاب کیا ہے کہ منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے تو وہ دل سے خوش نہیں ہوتے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور ورنہ ہم بھی یہی دکھ اٹھاتے جو ان کو ہوا۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فضل ملتا یا اگر کوئی کامیابی مل جاتی مسلمانوں کو اس جنگ کے نتیجے میں، یا وہ جو سفر پہ گئے ہیں کوئی کامیابی ملتی یا کوئی فتح ملتی، کوئی خوشی ملتی، کوئی مال غنیمت ہاتھ لگتا، تو حسرت سے کہتے تھے او ہو ہم کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ، کاش ہم بھی چلے جاتے ہمیں مال مل جاتا۔ یعنی دیکھیں ان کی پرائرٹی مال تھی، ان کی پرائرٹی دنیا تھی، اللہ اور اس کے رسول نہیں تھے، دین کی سربلندی نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے منافق کا طرز عمل، منافق دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے اس کی خواہشات ہوتی ہیں، یعنی دین کو دنیا سے پریفر نہیں کرتا، دنیا کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، زبانی تو کلمہ گو ہوتا ہے لیکن دنیا دنیا دنیا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا یا نہیں، مجھے اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں۔ آج آپ دیکھیں آج کے منافقین ان کا طرز عمل بھی یہی ہے، بظاہر کلمہ گو ہمارے ارد گرد اتنے اب دیکھیں کتاب عام ہے، اس کے احکامات عام ہیں، لیکن ایک منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس حکم پہ عمل کرنے پہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں، اگر میں سچ بولوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ تو دنیاوی فائدہ جو ہے نا، منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کو ملحوظ رکھتا ہے، اسی کو پریفر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک منافق کا طرز عمل ظاہر کر دیا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک منافق یہ کرتا ہے، اور جب ان کو خبر مل جاتی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو گیا تو وہ ایسے کہتے تھے کہ جیسے وہ ان کے پہلے کبھی ساتھ تھے ہی نہیں، یعنی جیسے مسلمانوں کا اور ان کا پہلے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، ان کو تو صرف مال چاہیے تھا، اس سے پہلے ان کی کوئی ہمدردی ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس طرح آگاہ کیا ہے، منافق کے طرز عمل کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور ان کے آگے مزید طرز عمل سورۃ توبہ میں بتائے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 74 میں کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَشْرُونَ
یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے انہیں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے یعنی غازی بن جائے، دونوں ہی صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں انکریج کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے ان کو لڑنا چاہیے تھا، منافقین کو، لیکن جو دنیا کی زندگی کو تو پریفر نہیں کرتا اور آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، منافق نہیں لڑتا۔ جس کو دنیا نہیں آخرت چاہیے تو ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے آخرت کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے یعنی فتح بھی مل جائے تو دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر دیں گے اور بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی دیکھیں غازی ہوگا تو اس کو آخرت کا اجر بھی ملے گا اور دنیا کا فائدہ بھی ملے گا اور زندگی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور اگر شہید ہو جائے گا تو اس کے لیے، شہید کے لیے کیا درجہ ہے؟ فی سبیل اللہ جو شہید ہے اس کے لیے جنت فوری طور پر، یعنی شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا، شہید وہ ہیں جو فوراً جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں کہاں ہیں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی روحیں جو ہیں وہاں پر رہتی ہیں۔ علیین سے جن کی بات نہیں کی گئی، یعنی حدیث بتاتی ہے کہ یہ وہاں پر رہتی ہیں اور جنتوں میں یعنی چڑیوں کے جیسے ہوتے ہیں نا، چڑیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے پرندوں کی طرح رہتی ہیں اور جنتوں سے اپنا رزق پاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، یہ رزق بھی پا رہے ہیں، یعنی ان کا عمل منقطع نہیں ہوا۔ شہید کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو ایسا کرے گا، دنیا کی زندگی کو پریفر نہیں کرے گا، آخرت کے لیے اللہ کی خاطر لڑے گا، تو اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیں مسلمانوں کو صرف اللہ کی خاطر، اصل پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ اور اسلام کی رضامندی۔ دیکھیں قومیت کی خاطر لڑنا اور مر جانا شہادت نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں، اسلامی ملک کی حفاظت میں کفر سے جنگ کرے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دو مسلمان ملک لڑ رہے ہیں یا پھر آپس میں قومیت میں، لسانیت میں آپس میں لڑا جا رہا ہے اور پھر ایک دوسرے کو، ایک قبیلہ دوسرے کو مار رہا ہے یا ایک ٹرائب دوسرے کو مار رہا ہے، تو اس کو شہادت نہیں کہا جاتا۔ شہید صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کے دین کی سربلندی میں لڑتا ہے۔ تو یہاں اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب کچھ احادیث دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے، یعنی کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، یعنی کسی شخص کو جنگ لڑنا ہوتی ہے تاکہ اس کو مال غنیمت ہاتھ آ جائے، وہ جیت کے کچھ مال حاصل کر لے۔ کوئی شخص شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، میدان جنگ میں اترتا ہے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، یعنی اس کو قومیت پیاری ہے کہ میرے ملک پہ یہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے لڑتا ہے، کوئی غصے کی وجہ سے میدان جنگ میں اترتا ہے۔ تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ یعنی اس نے سوال کیا، بہت سارے آپشن دے دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ کی توحید جو ہے وہ بلند ہوگی، صرف وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو شہرت اور ناموری کے لیے لڑتے ہیں، آپ دیکھیں ایک حدیث ہے بہت ڈرا دینے والی، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا صرف اتنا سا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جہنم کی آگ جب سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی تو شہید سے بھڑکائی جائے گی اور عالم سے بھڑکائی جائے گی، قاری سے بھڑکائی جائے گی۔ تو شہید سے بھڑکائی جائے گی سب سے پہلے۔ شہید، وہ شہید جس کو یعنی اس نے جان دی اور پھر وہ یہی کہے گا کہ مجھے کیوں ڈالا جا رہا ہے جہنم میں، تو اسے بتایا جائے گا کہ تم نے اللہ کی خاطر جان نہیں دی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بتائیں گے تم نے تو بہادر کہلوانے کے لیے جان دی تھی تاکہ تمہاری قوم تمہیں بہادر کے طور پہ یاد کرے، تو تمہیں کہہ دیا گیا، یعنی جو تمہیں چاہیے تھا دنیا میں لوگوں نے تمہیں میڈل بھی دے دیے
اور تمہیں بہادر کے طور پہ یاد بھی کیا گیا، لیکن اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تو لہٰذا پھر فرشتوں کو کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور اسے جہنم میں جھونک دو۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ ذرا سی نیت کا فطور، انسان کی جان بھی گئی ہوگی اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا، لیکن اللہ کو تو نیت کا فطور کا پتہ ہوتا ہے نا، کہاں نیت میں اخلاص ہے اور کہاں نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، تو وہ جان بھی جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ جو صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا وہ شہید ہے اور اس کے لیے بے پایاں اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی ہو اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرے، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ استغفر اللہ، نفاق پہ، یعنی کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ کاش میں نے بھی اللہ کے راستے میں جنگ کی ہوتی، یا مجھے بھی کبھی موقع ملے اور میں بھی شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں۔ کیا ہمارے دلوں میں کبھی یہ خیال گزرا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا چاہا ہے صدق کے دل سے؟ دیکھیں ہم سب تو کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں نا، تو کبھی عام طور پہ دیکھا جائے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت میں امت کے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ وہن کی بیماری، صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوگی، تو یہ تھا کہ حب دنیا اور موت سے کراہت۔ تو دیکھیں مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن مومن پھر بھی آرزو کرتا ہے کہ اس کی جو موت تو دیکھیں ایک دن آنی ہی آنی ہے، اور اسی دن آنی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے تعین کر دی گئی ہے کہ ہم نے کب جانا ہے واپس۔ تو اگر انسان یعنی مومن اس بات کی نیت کر لے کہ یا اللہ جو میری موت ہو وہ شہادت کی موت ہو، نیت کر لے سچے دل سے، یہ نہیں کہ زبانی کلامی۔ تو ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے آرزو کرے کہ اس کو شہادت کی موت ملے، تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، یعنی اس درجے کا اجر ملے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر مرگ پر یعنی اپنے گھر میں ہی کیوں نہ فوت ہوا۔ تو دل سے سچی آرزو کرنا کیا ہے، شہادت کا درجہ دلوا دے گی، اور دل سے سچی آرزو نہ کرنا، یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، وہ انسان نفاق کی شاخ پر مرا کہ اس کے دل میں کبھی آرزو ہی نہیں تھی کہ میں بھی اللہ کے دین کے لیے لڑوں، میں بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان دے دوں۔ تو یہ آرزو ہونا ہر مومن کے دل میں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرے، یعنی جان سے بھی اور مال سے بھی۔ آج دیکھیں میدان جنگ کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اس آیت کو دیکھیں، ان احادیث کو دیکھیں، تو ہم میدان جنگ میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم کم از کم بحیثیت مومن، عورت ہونے کی حیثیت چاہے ہو، لیکن ہم اپنے دل میں آرزو تو کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال سے جہاد تو کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اپنی جان سے جہاد آج کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ جو جان دینے والا میدان جنگ میں اترتا ہے، صحابہ اترتے تھے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کہ اسلام کو کوئی مٹا نہ دے۔ آج دیکھیں اسلام ہے تو صحیح لیکن اس حالت میں نہیں ہے، آج امت مسلمہ بٹ چکی ہے، اور پھر اصل بات یہ کہ ہر مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو کہلانے والا، اسلام کا وہ نقشہ پیش کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آج ہم وہ نقشہ پیش ہی نہیں کر رہے جو جیسا کہ قرآن نازل ہوا، ہمیں اسلام دیا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، صحابہ نے اس کی تفسیریں پیش کی، تو آج تو وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ تو جو شخص اپنے مال سے یا اپنے جان سے جہاد کرے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو کھپا دے، یہ بھی تو جان سے جہاد ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، یعنی دیکھیں جہاد کہتے ہیں دراصل یہاں پہ قتال کی بھی بات ہے، اور آج اگر جنگی صورتحال نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں سے جہاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس کتاب کے ذریعے جہاد کرنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، یہ بھی تو جہاد ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اس طرح کہ وہ لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگ جائیں، تو کیا یہ جہاد کی قسم نہیں ہے؟ اور اپنے مال سے جب بھی دین کو ضرورت ہو وہاں پر مال خرچ کر دیا جائے، یہ بھی تو جہاد ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی بخاری کی، جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرے یہ افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو کسی نہ کسی طور پر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپاتے رہیں اور اللہ سے جا ملیں۔
پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی، یعنی بھاری نہ ہوتی، تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرزو رکھتے تھے کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے وہ شہید ہو جاتے، لیکن امت پر کو تکلیف ہو، اور امت کو کیونکہ پیغام دینا تھا، پورا دین پہنچانا تھا، تو یہاں پہ وہ بات کی گئی ہے کہ اگر امت کے لیے گراں بار نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ مزید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے نا 100 درجے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی کرتے ہیں، اور اگر میدان جنگ میں نکل کر قتال کرنا پڑے یعنی اس صورت میں بھی کرتے ہیں، تو 100 درجے ان کے لیے تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، یعنی یہ درجے بھی بہت بڑے ہیں، اونچے ہیں، بلند ہیں، جتنا درجے کا اخلاص ہے اتنا درجہ بلند ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری نے بھی اس کو رقم کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا زیادہ اجر ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر آگ اسے چھوئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد سے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی کام ایسا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں اس کو ہم کسی نہ کسی صورت میں تو لیں گے نا، کہ یہ سارا اجر جو ہے یہ صرف اس طرح تو نہیں سمٹ جائے گا کہ جنہوں نے جنگ کیا، یعنی جو قتال کیا، تو جو اللہ کے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے راستے میں جس شخص کے قدم غبار آلود ہوئے، یعنی وہ اپنے گھر سے نکلا، چاہے دین سیکھنے کے لیے نکلا، دین کا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلا، کسی نہ کسی صورت فی سبیل اللہ نکلا، تو اس کے قدموں کو جو مٹی، جو جن قدموں کو وہ مٹی لگ جائے گی اللہ کے راستے میں، ان قدموں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اب یہاں پہ قتال، جہاد فی سبیل اللہ تلوار سے، یعنی جو اللہ کے راستے میں دلیری سے لڑے ان کے لیے جنت ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا اس سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے، اور اس کو اللہ کے ارشاد کا یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین ہو، تو اللہ یا تو اسے شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کر دے گا، یا پھر اسے ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اس کے گھر میں لوٹا دے گا، یعنی اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہی ہے۔ کتنی ساری بشارتیں ہیں، اور یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ان آیات نے ہمیں کیا بتا دیا، ان احادیث نے ہمیں کیا بتا دیا، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان سے یا مال سے، تو اس کے بہت بڑے درجے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا اس کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے اجر ہیں۔ آج دیکھیں، اگر آج بھی اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، جہاد کرنا ہو، یعنی باطل قوتیں اگر اسلام کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں، آ کر ٹکرائیں، تو پھر اللہ کے راستے میں جو بھی نکلے تو وہ اسی نیت سے نکلے، اسی دلیری سے نکلے کہ اس کے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید پوچھ رہے ہیں آگے آیت نمبر 75 میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں، کیا فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔
کیسی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کیا سوال کیا ہے کہ تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، کیوں زمین سے چمٹے چلے جا رہے ہو، کیوں تمہیں دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، اپنے کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے. اب دیکھیں اس آیت میں اس کا خاص شان نزول کیا کب کا تھا، یعنی اس کا شان نزول کیا ہے، خصوصی مضمون. اس آیت میں ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ میں یا بعض قبائل میں آباد تھے، مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے جب ہجرت کی گئی تھی، اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی مال اسباب نہیں تھا، کمزوریاں تھیں. تو وہ کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے نہ وہ نکل سکے تھے، اور نہ نکلنے کے بعد وہ کیا تھا، کافروں کے ظلم اور تشدد کو برداشت کرنے پہ مجبور تھے. اور پھر اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے کیونکہ مسلمان تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے گڑ گڑا کر کہ یا اللہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ سے کہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، یا ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج دے جو ان ظالموں سے ہمیں چھڑا لے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، یعنی مکہ کے ان لوگوں کے لیے، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہے کافروں کی قید سے چھڑا دے. اور فرماتے تھے، دعا کرتے تھے بد دعا ان کے لیے، کافروں کے لیے، کہ اللہ کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا. تو دیکھیں اس آیت میں ہر مسلمان کو ایسے ہی کمزور مسلمانوں کے لیے ان کی مدد کو پہنچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں اللہ، یعنی کمزور مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے. اب دیکھیں جب اس وقت ہجرت ہو گئی تھی، جب جنگ کا حکم آیا، تو اب یہاں پہ جنگ پہ ابھارا جا رہا ہے. اب آپ ان آیات کا مضمون دیکھیں. پہلے جب مکہ میں مسلمان آباد تھے تو ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ان پہ سب و شتم کیے گئے، کتنا ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، لیکن ان کو آگے سے ہاتھ بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، صبر کی تلقین کی گئی تھی. اور اب ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، نکلو، لڑو اللہ کے راستے میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسلمانوں کو، یعنی آیات بھی نازل ہو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ابھارا جا رہا تھا کہ وہ نکلیں جنگ کے لیے. کس کے لیے؟ کمزوروں کی داد رسی کے لیے نکلیں. تو دیکھیں آج بھی اس آیت کے مصداق، یعنی یہ عمومی ایک خصوصی منظر تھا، خصوصی شان نزول تھا. آج بھی اگر کہیں کسی دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے تو ہر مسلمان، یعنی جو مسلمان حکمران ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ نکلیں. دیکھیں خود خود تو نہیں نکلا جا سکتا، یعنی امیر کی اطاعت جو ہے نا، امیر کی سربراہی میں نکلا جائے گا. تو یہ مسلمان حکمرانوں کے اوپر یہ جو ہے فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی داد رسی کریں. آج دیکھیں مسلمانوں پر دنیا کے کن کن خطوں میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج مسلمان، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں واقعی وہن کی بیماری آ گئی. ہم قومیت میں الجھ گئے، ہم امت کو چھوڑ کر قومیت میں الجھے ہیں کہ یہ فلاں ملک میں ہو رہا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ہماری ایک امت میں ہو رہا ہے، یہ ایک امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہمیں تکلیف ہی نہیں ہو رہی. یا ہم دور بیٹھ کر صرف ہم دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سٹیٹس لگا لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ مسلمان حکمرانوں کو، کیونکہ ان کا ہے، مسلمان امیروں کو، کہ وہ نکلے ایسی جماعتیں لے کے کہ مسلمان کمزور مسلمانوں کی مدد کی جائے. کیوں انہیں کمزور چھوڑ دیا جائے، کیوں امت مسلمہ کو پسنے چھوڑ دیا جائے کمزوروں کے لیے جن کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں. تو آج بھی یہ آیت جو ہے اپلائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ قومیت، عصبیت، لسانیت ختم کرے اور امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دے. آج ہماری ایک بہن ایک ظالم جو حکومت ہے، ایک ملک ہے، اس میں قید ہے. کوئی بھی مسلمان اس کمزور عورت کو نکالنے کے لیے، یعنی کوئی کتنے مسلمان ہیں کہ اس ایک کمزور عورت کو جس کا کوئی جرم نہیں ہے اس کو وہاں سے نکال لیا جائے، لیکن آج کوئی نہیں نکلتا. آج کیونکہ امت کے دل میں حب دنیا ہے، وہن کی بیماری ہے، موت سے کراہت ہے، اور قومیت میں الجھ گئے ہیں. آج امت محمد جو ہے بکھر چکی ہے کیونکہ اس کتاب پر متحد نہیں ہے، اللہ رسول کے فرمان پر متحد نہیں ہے، ایک شریعت پر متحد نہیں ہے. آج یہی ہمارا المیہ.
اسی لیے ہم کمزور ہیں، اور ہمارے جو کمزور ہیں وہ پستے چلے جا رہے ہیں ظلم میں۔ ہم دیکھتے ہیں کٹی پھٹی ان کی تصویریں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے آنسو بہانے کے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جگا دے، ان کے اندر وہ شعور پیدا کر دے مسلمان حکمرانوں کے، کہ وہ نکلے مسلمانوں کی داد رسی، کمزور مسلمانوں کی داد رسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طاغوت کے راستے میں، یعنی کفر و شرک کے راستے میں لڑتے ہیں۔ سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال تو کمزور ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ایک مسلمان اور ایک مومن اور ایک فاسق فاجر کا فرق بتا رہے ہیں۔ مومن کس کے لیے لڑتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس لیے لڑتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر۔ جبکہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے لڑتے ہیں۔ آج دیکھیں نا مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، جنگیں کی جاتی ہیں، بامز گرائے جاتے ہیں، کافر کون سی جنگ کر رہے ہیں؟ اسلام کو مٹانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کافروں کا تو زندگی میں لڑنے کا مقصد اور ہے، اور مومن کے لڑنے کا مقصد ہی اور ہے۔ اصل مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کے دین کو بلند کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہے۔ یہاں پہ پھر ابھارا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم کمزور ہو کر نہ بیٹھو، اللہ کے دین کو بلند کرو، امت کے طور پہ متحد ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں طاغوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو تمام سرداران قریش ہیں، تمام یہود قبائل ہیں، عرب قبائل ہیں، ان کی سرداریاں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر آئے تو ان کو کس چیز کی فکر پڑ گئی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جو یہاں پہ چودھری بنے بیٹھے ہیں، ہم جو یہاں پہ سردار بنے بیٹھے ہیں، تو ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کا نظام رائج ہو جائے گا، ہماری بات کون سنے گا؟ اور یہودیوں میں بھی ان کے علماء کو فکر پڑ گئی تھی کہ ہماری بات کون سنے گا، تو پھر انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مومن تو پھر صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور مومنوں کو ترغیب دی گئی ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ اب یہ کافروں کو، یہودیوں کو شیطان کا دوست کہا گیا ہے جو اللہ کے دین کو مٹانے کی در پہ ہیں، کہ ان سے لڑو، ان کی چالیں کمزور ہیں، یعنی ان سے مروب نہ ہو، تم ایک مرتبہ اللہ کے لیے نکلو۔ دیکھیں جب اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ 313 لوگ 1000 کے مقابلے میں نکلے تھے تو کیسے فتح آئی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ شیطان تو کمزور ہو جائے گا، شیطان کی چالیں، شیطان کے چیلے، شیطان کے دوست تو سب کمزور ہو جائیں گے، تم ایک مرتبہ نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى عجل قريب قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس دور کے لیے آیت ہے جب مسلمانوں کو پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، جب مسلمان مکہ میں آباد تھے، اسلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پیغام دیا گیا، ان کو نبی کے طور پر چنا گیا، اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اپنے لوگوں میں پیغام پہنچائیں۔ تو انہوں نے تبلیغ کا کام کیسے کیا تھا؟ پہلے 13 سال خفیہ طور پر، یعنی پہلے چند سال، خاص طور پہ پہلے 3 سال تقریباً بالکل خفیہ طور پہ کام کیا گیا تھا، یعنی ایک ایک کر کے 1 to 1 بیسس پر کام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مطلب پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کی گئی، اور جب اعلانیہ تبلیغ کی بعد مسلمانوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کا حکم دیا۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بات کریں، اس آیت میں فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، یعنی جب مکہ میں تھے کہ ابھی ان کا جواب نہیں دینا، ابھی ریزسٹ نہیں کرنا، ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ابھی عبادات پر توجہ دو، ابھی جنگ تمہارا مقصد نہیں ہے، ابھی دین کو پھیلانا، اس کو تبلیغ کرنا، اس کی تشریح کرنا تمہارا مقصد ہے۔ پھر فرمایا پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، یعنی جب بعد میں حکم آیا، تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی لوگوں سے یوں ڈرنے لگے، یعنی کافروں سے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی ڈر گئے اس حکم سے کہ اللہ کے راستے میں نکلو اور جنگ کرو، یا پھر اس سے بھی زیادہ
اور کہنے لگے، یعنی کیا کہا انہوں نے، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں مسلط کر دی، کیوں فرض کر دی، ہمیں کچھ عرصے کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا آرام تو چند دن کا ہے، اور ایک پرہیزگار کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس بات پہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی یا ریزسٹ کرنے کی ظلم و ستم کی صورت میں اجازت نہیں تھی۔ یہ کب تھی؟ جب مکہ میں تھے۔ اب دیکھیں مکہ میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں پر قریش مکہ نے جو ظلم ستم ڈھائے تھے وہ صرف غلاموں پہ نہیں ڈھائے تھے، ہر مسلمان پر، ہر آزاد قسم پر، آزاد قسم کے مسلمان پر، یعنی جو بھی تھا، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان پر کیا کرتے تھے، ایذا رسانی کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بار اذیتیں دی گئیں، زبانی بھی دی گئیں، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں، کبھی ان کو یعنی ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، کبھی ان کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی ان کی پیٹھ پر اوجڑی لا دی گئی، کبھی ان پر پتھروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ہر طریقے سے انہیں ستایا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس وقت مسلمانوں کو بھی بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ تو اس وقت جو تھے نا بعض جرت مند جو مسلمان تھے، جو ذرا حمیت جن کے اندر زیادہ تھی، یا پھر وہ ذرا بریو تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دے دیں، ہم انہیں جواب تو دیں، آپ انہیں ہمیں اجازت تو دے دیں کہ یہ جب ہم پہ ظلم کرتے ہیں تو ہم ان کو ریزسٹ تو کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ اسی مکہ کے دور کی بات تھی سائد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم بھی ان مصیبتوں پر صبر کرو، اور ابھی اپنی تمام توجہ کس پر دو، نماز پر، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، زکوٰۃ دو، یعنی زکوٰۃ وہاں پر یعنی اپنے مال میں صدقات دیتے رہو۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو کہ سابقون الاولون میں سے تھے، وہ جو یعنی کہ وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی جنگ کی اجازت چاہی تھی، یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو پہلے عزت والے تھے جب ہم مشرک تھے، پھر ہم ایمان لے آئے تو ہم ذلیل ہو گئے، یعنی ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں اتارا کہ تم نے ریزسٹ کرنا ہے، تم نے آگے سے جواب دینا ہے، لہٰذا ابھی جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا، یعنی کون کہہ رہا ہے یہ، عبد الرحمن بن عوف، کہ اللہ نے جب ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا، اور بعض لوگ تو جنگ سے رک گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پہلے مسلمان کہتے تھے نا ہمیں اجازت تو دیں، ہم ان سے آگے سے جواب دیں، تو پھر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اجازت دی گئی تو پھر مسلمان جو تھے وہ بھاگنے لگے، ان میں سے کافی مسلمان تھے جو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، اب تو لڑنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ جان ہی چلی جائے۔ کمزور جن کے جو تھے نا ابھی تھوڑے سے کمزور تھے اپنے ایمان میں۔ اب دیکھیں یہ جو خفیہ تبلیغ تھی اس کا آغاز کیسے ہوا، اسلام جو ہے 1 to 1 سے کیسے جو ہے آگے گیا، اور کیا تکلیفیں تھیں، اس کو تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے پڑھا ہے کہ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ، اما خدیجہ کے پاس آئے تھے، اور ان کو وہ فوراً جو ہے اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں، اور ورقہ بن نوفل جو ہیں جب ان سے تمام ماجرا کہا کہ اس طرح جو وحی آئی ہے، ایک فرشتہ آیا ہے، تو حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، یعنی نکال ہی دیں گے آپ کو۔ تو ورقہ کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو قوم آج مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے، صادق امین کہتی ہے، مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، میرے اپنے، یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ تو بہت تعجب ہوا تھا ان کو ورقہ بن نوفل کی اس بات کو۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا جو ورقہ بن نوفل نے اس وقت پریڈکٹ کر دی تھی کہ آپ کی قوم ہی آپ کو نکالے گی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ حکم بھی نہیں تھا اور ان کو پتا تھا کہ قوم جو ہے یہ سلوک کرے گی، تو ایک تو حکم نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت و تبلیغ کا کام جب وحی آئی تو 1 to 1 بیسس پر کرتے گئے۔ اب دیکھیں آغاز وحی میں، شروع میں اسلام لانے والوں میں دیکھیں سب سے پہلی عورتوں میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا، فوراً ایمان لے کر آ گئی، 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، 55 ایئرس۔
اسلام کی پہلی خاتون اما خدیجہ. پھر اس کے بعد ان کے گھر میں ان کے غلام تھے، یعنی زید بن حارثہ، جو کہ اصل میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے، لیکن انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا. تو دوسرا جب ان کو غلام کو کہا تو وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. یعنی اس طرح دو لوگ ہو گئے. پھر گھر میں جو تھے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن طالب بھی تھے، جن کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے سنا وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. اس طرح ایک دو تین اس طرح مسلمان بڑھ رہے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی بیٹی، جو پہلونٹھی جسے کہا جاتا ہے، ان کی جو بیٹی ہیں سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. ان کا نکاح اس وقت ابو العاص بن ربی سے ہو چکا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں جلدی ایمان لے آئی تھی، یعنی فوری طور پہ نہیں لائی تھی، کیونکہ ان کا جو نکاح تھا وہ بھی ایک کافر سے ہی ہوا تھا، اس وقت کے وہ کفر میں ہی تھے. لیکن وہ ایمان لے آئی تھیں اور وہ بعد میں ہجرت بھی کر گئی تھیں. لیکن ابو العاص جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، اور اس وقت ہجرت وہ کر گئی تھی اور وہ الگ تھے. تو ان کے لیکن تعلقات جو تھے وہ ہمیشہ اچھے رہے. اور دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، یعنی دوسرے نمبر پہ اولاد حضرت قاسم علیہ السلام تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. لیکن یہ بعثت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے ان کی اولاد میں وہ تیسرے نمبر پر ان کی بیٹی رقیہ تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر صرف 6-7 برس تھی. بعد میں ان کا نکاح جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. تو اس طرح جو تھے تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایمان لائیں. بیٹے جو تھے وہ تو سن یعنی بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے. اور دوستوں میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کون ایمان لائے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ. تو دیکھیں ابتدائی 3 سال جو ہے نا اسی طرح سینہ بسینہ 1 to 1 کر کے جو ہے جب تبلیغ کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو 40 تک جو ہے نا لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور جب 40 مسلمان ہو گئے تو اب عبادت بھی تھی، ظاہر ہے نماز کا بھی حکم دیا گیا. تو پھر دار ارقم کو مرکز بنایا گیا اور مسلمان جو تھے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی چھپ کر وہاں اکٹھے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی سنایا کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جب تھوڑا سا بھی بات آگے ہوئی، جب تھوڑی سی بھی بات پہنچی باقی لوگوں تک، تو پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً تصدیق کا نشانہ بنایا گیا. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، کبھی انہیں مجنون کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا. اب دیکھیں جب پہلے 3 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈراؤ. اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں اور کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو دعوت کا کام ہے، خیر پھیلانے کا کام ہے، انسان صرف باقی سب لوگوں تک نہ کرتا رہے، اس کے اپنے سب سے پہلے ان تک یہ بات پہنچایا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے یکے بعد دیگرے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان پر اسلام پیش کیا، اور ان کو قبیلے کا نام لے لے کر جو ہے نا ان کو مخاطب کیا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، میں تمہاری بعد میں مدد نہیں کر سکوں گا، اس طریقے پر. لیکن اس وقت ان کا رشتہ دار ابو لہب اس کے آڑے آتا رہا. اب اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، انہوں نے کیا کیا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی مسلمانوں کو تکلیف دینے میں. جو کوئی کمزور ہوتا وہ اس کو تکلیف دیتے تھے، جو کوئی کمزور ہوتا اس کو تکلیف دیتے، لیکن مسلمانوں کو ریزسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب آپ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر ہیں اور ان کی بیوی حضرت سمیہ، یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا تھا، سب سے پہلے اسلام کے شہید. اور ان کی بیوی حضرت سمیہ تھیں، اور حضرت سمیہ کو اسی ابو جہل نے کیا کیا تھا، شرمگاہ میں نیزہ مار کے، اب اتنی تکلیفوں سے شہید کیا گیا تھا. کبھی ان کے ہاتھ پیروں پہ نا کیا کرتے تھے، گھوڑے سے نا باندھ کے رسی، اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور اسی طرح ان کو شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کیا گیا. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہیں. اب آپ امیجن کریں جس اسلام کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کے لیے کون کون سی تکلیفیں اور کس کس دور میں اور کیسے کیسے اٹھائی گئی تھی. یعنی ہمیں تو صرف یہ پتہ چل جاتا ہے نا، ہم نے آنکھ کھولی ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اس لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے کہاں کہاں تکلیفیں نہیں، بے دردی سے تکلیفیں جو ہیں اٹھائی ہیں، ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کو پتھریلی زمین پر، اتنا سخت صحرا ہوتا تھا، گرم زمین ہوتی تھی، اس پر لٹاتے تھے اور ان کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتے تھے. ایک دفعہ امیجن کریں، کیا ہم میں سے کوئی یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟
اور حضرت ابو بکر، حضرت بلال جو ہیں، حضرت بلال بن ابی رباح، یعنی یہ حبشی تھے، اور یہ امیہ بن خلف کے جو ہے نا غلام تھے۔ وہ کیا کرتا تھا حضرت بلال کو جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا، ان کے گلے میں جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں نا، تو ان کے گلے میں رسی ڈال کے محلے کے جو اوباش لڑکے ہوتے تھے ان کے حوالے کر دیتا تھا کہ اسے گھسیٹو، اور وہ گھسیٹتے تھے گلے میں رسی باندھ کر۔ آپ سوچیں نا، گلے میں رسی کھچتی نہیں ہوگی، اور اس گلی میں کتنے پتھر ہوں گے، ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو ریزسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہنا، یعنی جو مرضی ہو جائے، شہید کر دیا گیا، مسلمان آگے سے ریزسٹ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کو پر اس کے علاوہ یعنی جب ان کو زیادہ تکلیفیں دی گئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ وہاں جائیں اور اس کو آزاد کرا دیں، کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال رکھتے تھے، اور ان کا اتنا خوبصورت کام تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کسی غلام کو تکلیف دی جا رہی اسلام کی وجہ سے، وہ اسے آزاد کرا دیا کرتے تھے۔ تو پھر اس طرح جو ہے ان کو آزاد کرایا گیا۔ اسی طرح خباب بن ارت ہیں، ان کے سر میں جب ان کی مالکہ جو تھی اس کو پتا چلا، تو اس نے لوہے کی کنگھی پھروائی تھی، اور ان کو انگاروں پر یعنی دہکتے ہوئے انگاروں پر اس طرح لٹایا تھا، اور اوپر پتھر رکھ دیا کہ انگارے نیچے بجھ گئے تھے، لیکن اس بجھنے سے پہلے اس نے ان کی کمر کی کھال ادھیڑ دی تھی، ہڈیاں نظر آنے لگی تھی، ساری چربی الگ ہو گئی تھی۔ آپ امیجن کریں اسلام کے لیے یہ تکلیفیں، کیا آج ہم یعنی کہاں کہاں کس طرح یہ اسلام، یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اس وقت اجازت نہیں تھی آگے سے ایک بھی بات کہنے کی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق جو غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے، ایک مرتبہ یعنی صرف غلاموں کو تکلیف نہیں ملتی تھی، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، عتبہ بن ربیعہ نے کیا کیا کہ اسلام لانے پر جو ہے نا ایک جوتا جس پر کیل لگے تھے، دو پیون لگے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس طرح مارنا شروع کیے، ان کو اتنا مارا کہ ان کے جو چہرے اور ناک کا فرق نہیں پتہ چلتا تھا، چہرہ اتنا سوج گیا تھا، اور قریب تھا کہ وہ زخموں کی تاب یعنی، اور اوپر سے باقی بھی اتنا مارا جا رہا تھا۔ تو ان کے قبیلے ابو بنو تمیم کو جب پتہ چلا، تو وہ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر اٹھا کر لے کر گئے، یعنی وہ سمجھے زخموں کی تاب نہ لا کر بس یعنی مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو جب ان کو ہوش آیا، تو انہوں نے سب سے پہلی بات کیا نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ، تو ان کو پتا چلا کہ وہ ٹھیک ہیں، تب جا کر انہوں نے پانی پیا۔ یہ ہیں اسلام کے لیے تکلیفیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، تو وہ بہت بہادر تھے، اس وقت بعد یعنی سب سے پہلے تو ان کو محصور کر دیا گیا، ان کی جان بچانے کے لیے وہ محصور ہو گئے تھے، بعد میں پھر وہ اتنی دلیری سے یعنی وہ بہت بہادر آدمی تھے، لیکن شروع میں ان کی بھی جان کو ان کو خوف لاحق ہوا، اور ان کے قبیلے والوں نے پھر ان کو پناہ دی، اور پھر وہ ان کو وہاں سے نکال کر لے کے گئے۔ تو آپ دیکھیں، چاہے صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کسی نے تکلیف برداشت کی، لیکن اجازت نہیں تھی کہ آگے سے ریزسٹ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب پھر ان کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ اجازت نہیں دی گئی جنگ لڑنے کی، لیکن جب اجازت دی گئی تو کیا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی، یعنی ابھی ہمیں یہ جنگ کیوں فرض کر دی گئی ہم پر، ابھی ہمیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، یا ان کے اندر ایمان نہیں یا نفاق ہے، یہ اتنے مضبوط صحابہ تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہ ہجرت کر گئے تھے، اپنا مال اسباب سب چھوڑ گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے، ہر چیز چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی آپ سوچیں نا، ایک انسان سفر کر رہا ہے، اس قافلے میں کتنا سامان اٹھا سکتا ہے، کیا لے کے جا سکتا ہے، اپنی شروع سے چھوڑی کمائی ہوئی چیزیں چھوڑ گئے تھے، لیکن دیکھیں اس وقت وہاں کمزور لوگ بھی تھے جو کہ جنگوں میں نہیں نکل سکتے تھے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے، ان کے دل کے ثبات کے لیے کہا کہ اگر نکلو گے اللہ کے راستے میں، دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، آخرت میں تمہیں جو ملے گا وہ تو اس سے بھی زیادہ کہیں کچھ ہے، یعنی اس کے لیے لڑو۔ پھر فرمایا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان تصبہم حسنۃ یقولوا من وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان کمزور تھے ان کو تو کہا گیا کہ لڑو، اب جو منافق بھی ساتھ بیٹھے تھے جڑ کر، آپ کو پتا ہے نا کہ مدینہ میں تو منافق جو تھے ہر بار ظاہر ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو منافق ڈر رہے ہیں موت سے، ان کے بارے میں کیا کہا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تو تمہیں آ ہی لے گی،
خواہ تم کسی مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی فائدہ پہنچے انہیں تو کہتے ہیں یعنی ان منافقوں کو یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے پہنچی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ جب انسان کو موت آتی ہے تو آتی ہے. ایک مومن تو یہ جانتا ہے نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، یعنی ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یعنی جو انسان موت سے خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی اس وقت وہاں پر نکلتے نہیں تھے منافق. تو کیا کہا گیا کہ دن تو معین ہے تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ جس دن تمہیں موت آنی ہے اگر تم قلعوں میں بھی چھپ جاؤ گے موت تمہیں اس دن آ جائے گی. تو دیکھیں ایک مومن کا جب ایمان ہوتا ہے نا کہ اس کو جس دن موت آنی ہے، جس وقت آنی ہے، جس حال میں آنی ہے، حتیٰ کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ تک ہوتا ہے جس طرح سے موت آنی ہے. دیکھیں نا ہر انسان کے مرنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ناگہانی موذی بیماریوں سے مر جاتے ہیں، کچھ لوگ وباؤں میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کبھی سوچا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہمارا انجام کیسا ہوگا. یہ تک لکھا جا چکا ہے کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا، کس زمین پر ہوگا، کس وقت میں ہوگا، کس گھڑی میں ہوگا، کس جگہ پر ہوگا. تو مومن کا تو یہ عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیوں نکلتے ہوئے ڈرتے ہو، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ مومنوں سے بھی کہا اور ساتھ ساتھ منافقوں سے بھی کہا کہ کیا ہے، موت تو آنی آنی ہے، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ موت تو جس وقت آئے گی. تو دیکھیں یہ چیز مومن کو دلیر کر دیتی ہے. وہ میدان جنگ میں بھی اتر جاتا ہے. صحابہ کیسے اترتے تھے؟ ایک چھوڑے انہوں نے کتنے غزوات کیے ہیں، ہر بار اترتے تھے اسی جذبے سے. ایک صحابی تھے، ان کو جب اللہ سبحانہ کہا جاتا ہے حدیث ہے کہ ان کو جب پتا چلا نا، انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کیا تھا. جنگ آئی اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں. اور یعنی حدیث کا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھوں گی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کھجوریں کھا رہے تھے اور میدان جنگ میں سامنے جنگ شروع ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر مطلب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے کہا اگر میں اندر جاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت. تو انہوں نے وہ کھجوریں وہیں پھینک دی، تلوار پکڑی اور میدان جنگ میں اتر گئے. یہ انتظار نہیں کیا کہ کھجوریں مکمل کر لوں تو چلو جاتا ہوں. انہوں نے کہا جنت ملے گی، یعنی اس کے بدلے جنت ملے گی وہ اگر میں وہاں اتر جاؤں گا تو. اور فوری طور پر اور پھر بہادری سے جو ہے نا وہ انہوں نے جنگ لڑی اور وہ شہید ہو گئے. اور فوری طور پر یعنی ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی ایمان لائے، جنگ میں شامل ہوئے اور ساتھ ہی شہید ہو گئے. اور وہ جنتی، یعنی کتنا تھوڑا ڈیوریشن تھی لیکن ایمان کا حال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت موت دینی ہے لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موت تو تمہیں قلعوں میں بھی آ جائے گی تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت ڈرو. موت کا وقت تو مقرر ہے، اگر تو ہماری بات مان لو اور اللہ کے راستے میں نکلو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر منافقوں کی بات کی اسی آیت میں کہ خطاب کیا کہ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے. یا کوئی مشکل پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے، آپ نے کہا تھا جنگ میں نکلے. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ جنگ عہد میں بھی مسلمانوں کو کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی تو تکلیف اٹھانی پڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ جب کوئی فائدہ ہوتا تھا تو کہتے تھے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھلائی اتار دی، بڑے خوش ہوتے تھے یہ منافق. اور اگر کوئی مشکل آ جاتی تھی جنگ میں نکلنے پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنڈیم کرتے تھے، بلیم کرتے تھے، آپ نے کہا تھا نکلے. آج دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اور آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا جنگ عہد میں، اس نے اسی طرح کی جو ہے نا باتیں کی تھیں. اور اس نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا نہ نکلتے تو نہ نکلتے نہ مرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ موت تمہیں جہاں تم ہوگے تمہیں آ جائے گی. تو تم ایسی باتیں کرنے سے گریز کرو. ہر چیز نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تمہاری زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے. تو نکلو دلیری کے ساتھ. تو آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 78 تک. انشاءاللہ باقی مضمون کو آگے، کیونکہ مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی آیات کو پھر ہم، وقت مکمل ہو چکا ہے تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اس کو مکمل کریں گے، آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کا فہم حق کے ساتھ ہمارے دل پر اتار دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں سچا اخلاص پیدا کر دے.
شہادت کی آرزو بھی پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے راستے میں فی سبیل اللہ اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے جد و جہد کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ لے جو کہ دل سے آرزو رکھتے ہیں کہ اسی کے راستے میں مارے جائیں، کیونکہ موت تو آنی ہے ہم سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو پڑھا ہے اللہ تعالی اسے ہم سے قبول فرما لے اور ہمارا شرح صدر کر دے، اسے ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك